اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا تھا. اب تک قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی معاملات کا ذکر تھا. اب مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاملات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. بعض معاملات میں اہل کتاب کے ساتھ مشرکین بھی شریک ہے. تو دوستو، آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو، راعنا مت کہو اور انظرنا کہو اور سنو، اور وللکافرین عذاب علیم، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. دوستو، آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود شرارت سے راعنا کہا کرتے تھے اور مسلمانوں کو اس لفظ کے کہنے سے منع کر دیا گیا. یہود یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کبھی کبھی آ کر بیٹھ جاتے تھے اور بطور شرارت وہ لفظ راعنا استعمال کیا کرتے تھے، جس کے معنی ہے کہ ہمارا رعایت کی جائے اور ہماری بات ہمارے پلے نہیں پڑے. تو اسی طریقے سے یعنی بات کی کچھ مزید وضاحت کی جائے، بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے، اس کے معنی یہی بنتی ہیں. اس لفظ کی معنی ان کے زبان میں احمق کے بھی آتی ہے. یہود کیا کہا کرتے تھے کہ اے احمق، یعنی اے راعنا. ان کا معنی یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ احمق معنی اس سے مراد لیتے تھے. بطور شرارت وہ اس طرح کیا کرتے تھے. اور جب کبھی کبھی اسی لفظ راعنا کو دبا کر، زبان کو دبا کر ادا کیا کرتے تھے تو پھر اس صورت میں راعینا ہو جاتا تھا. اس صورت میں اس کے معنی ہوتے تھے ہماری چرواہا. تو مسلمان جو تھے وہ سیدھا سادہ تھے، ان کی یہ شرارت وہ نہیں سمجھے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن غر کریم. مومن جو ہے وہ شریف سیدھا سادہ انسان ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے. تو وہ مسلمان بھی یہود کے اسی لفظ کو نقل کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے راعنا. اب مسلمانوں کو اس لفظ کی معنی تو پتہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ ان کی شرارت ہے، لہذا تم لوگ راعنا مت کہو اور انظرنا کہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انظرنا میں جو معنی ہے وہ بھی اسی راعنا والا ہے، لیکن اس میں کوئی قباحتی صورت نہیں بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے توجہ سے بات سننا ہے تاکہ انظرنا یا راعنا جو وہ غلط معنی لیتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے سیدھا معنی مراد لیتے ہو، اس لفظ کی کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. بات جو ہے وہ خوب سوچ سمجھ کر سنا کرے. اور انظرنا کہو، اس کے معنی بھی یہی ہے ہمیں دیکھیے، یعنی ہماری رعایت کی جائے، بات کی کچھ وضاحت کیجیے اور فرمائے کہ توجہ سے سنو تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت بھی نہ آئے. اور مزید یہ فرمایا جو حکم نہیں مانے گا اور راعنا کہے گا وللکافرین عذاب علیم. بات نہ ماننے والوں کے لیے دردناک سزا ہے، ان کو دردناک سزا دی جائے گی. لہذا جو باتیں بتا رہے ہیں، جن باتوں سے منع کر رہے ہیں، جن الفاظ سے منع کر رہے ہیں، ان الفاظ سے رک جائیے. جس بات کا حکم دے رہے ہیں اسی پر عمل کر لیجئے، ورنہ دوسری صورت میں پھر آپ حضرات کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جن لوگوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا، خواہ وہ اہل کتاب ہو یا مشرکین، نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، یعنی عنایت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ ان کے فضل سے ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے، شرط استحقاق کی ہے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو وہ دارین میں سرخرو ہوگا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین جو تھے، ان کو مسلمانوں کی ترکی ایک آنکھ نہیں باتی، یعنی یہ مسلمانوں کی ترکیوں سے جلتے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے ترکی کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو پست نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے لیے پست جگہ کا، پست نظریے کا انتخاب کیا کرتے تھے کہ یہ کسی کے قابل لوگ نہیں ہے، لہذا یہ پسماندہ ہے۔ تو ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ترکی شروع ہوئی۔ یہ بات مدینے کی یہود اور مکہ کی مشرکین کو کھلتی تھی۔ مسلمانوں کی جو ترکی تھی وہ یہود اور مشرکین سے برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی ترکیوں سے جلتے تھے، وہ اسلام کو ہمیشہ سرنگو دیکھنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کو اسلام کو غالب نہیں دیکھنا سمجھتے تھے۔ تو اب اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد بیان فرما رہے ہیں کہ موجودہ دور میں بھی جو یہود ہے، جو نصارہ ہے، جو مشرکین ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمیشہ سرنگو رہے، ہمیشہ مغلوب رہے، ان کو غلبہ حاصل نہ ہو، ان کو ترقی نہ ملے، یہ ہمیشہ پست طبقے میں رہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب مدینہ میں مسلمان آ گئے تو ان کو ترقی مل گئی، وہ غالب ہو گئے اور یہود سے برداشت نہیں ہوا، لہٰذا ان کو جلن ہوئی یہود اور مشرکین کو۔ موجودہ دور میں بھی جو یہود اور نصارہ ہے وہ مسلمانوں کی ترقیوں کو دیکھ کر یہ لوگ بھی جلتے ہیں، ان لوگوں سے بھی برداشت نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے مسلمانوں کی ترقی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد بیان فرماتے ہیں، جسے اللہ بڑھائے اسے کون گھٹائے گا، جسے ترقی اللہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے ترقی دینے والا، اور جب اللہ ترقی دے پھر کوئی اس کو واپس نیچے نہیں لے سکتا، نہیں لے کے آ سکتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ترقی بھی نہیں دے سکتا۔ جب ترقی اللہ دے تو پھر اس کو کوئی کمزور بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہے یہ بے اندازہ ہے، ہر شخص فضل خداوندی سے بہرور ہو سکتا ہے، مگر ہے شرط استحقاق کی۔ شرط استحقاق یہی ہے کہ انسان آدمی ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد عمل صالح کرتا رہے، تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل سے نوازے گا، اس شخص ترقی دے گا ایمان میں، اور اس شخص کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان باتوں سے ہٹ کر ترقی ڈھونڈتا ہے تو یقیناً وہ گمراہی پر ہے۔ اللہ کے دین کے سوا کہیں اور ترقی نہیں ملے گی، اللہ کے دین کے سوا کوئی اور غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی کامیابی اگر چاہتے ہو تو کامیابی جو ہے وہ حضور کے دین میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں ہے اور حضور کے طریقوں پر ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو حضور کے طریقے پر مانیں گے تب کامیابی ہوگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ترقی دے گا۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں نافرمانی کریں گے، حضور کے طریقے میں کمی بیشی کریں گے، تو پھر ہمارا جو ہے ہمارا کامیابی ہمارے مقدر میں نہیں آ سکتی۔
تو دوستو جتنا ہو سکے حضور کے طریقوں کو اپنائیں اور حضور کے طریقوں پر چلے تو اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو ترقی دے گا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ رائنا اور رائنا کے متعلق ہے کہ ایسا لفظ جس میں غلط مفہوم کا احتمال ہو، ایسا لفظ جس میں غلط مفہوم کا احتمال ہو یا اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو تو ایسے لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے اسی طرح مقتدا کو ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جو عوام کی گمراہی کا سبب بنے۔ مقتدا کو جس کی اقتدا کی جاتی ہے اس کو ایسا غلط کام نہیں کرنا چاہیے جو عوام کی گمراہی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق